یہ سماج کا ایک ڈرا ہے، کہانی ہے۔ مگر میں آپ سے ایک بات کہوں گا، بیوی کا حق ادا کرو، بیوی کی ضرورتوں کا خیال کرو، بیوی پر ظلم مت ہونے دو، مگر ماں کوئی تکلیف مت پہنچے۔ ماں کا احسان وہ ہے آپ کبھی زندگی میں چکا نہیں سکتے میرے پیارے صاحب۔ امام بخاری الگ المفرد میں روایت لائے ہیں، ایک آرامی، ایک دیہاتی اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی اس طواف میں شامل تھے، وہ بھی طواف کر رہے تھے۔ دیہاتی نے اپنے کندھے پر ماں کو طواف کروایا اور طواف کرا کے کہتا ہے انی لہا بعیرها المذلل، میں اپنی ماں کے لیے آج اونٹ بن گیا، میری ماں نے میری سواری کی ہے، میرے کندھے پر بیٹھ کے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے۔ اس کے بعد وہ ابن عمر سے کہتا ہے کہ اے ابن عمر، آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، میری ماں نے مجھے جنم دیا، مجھے دودھ پلایا، مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، آج میں نے سارا احسان چکا دیا، سارا قرض ادا کر دیا۔ ابن عمر جیسا صحابی کہتا ہے لا ولا بصفرۃ واحدۃ، ارے نادان، ابھی تو تو نے اپنی ماں کی ایک آواز سے بھی حق ادا کیا، تیری ماں کی زبان سے نکلنے والی درد بھری ایک آہ، ایک چیخ جو تجھے جنم دینے کے ٹائم تیری ماں کے زبان سے نکلی تھی، ابھی تو تم اس ایک آواز کا بھی حق ادا کیا۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرنا ایک بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جسے عمر دراز کر دیتے ہیں اسے الٹا کر دیتے ہیں۔ بڑھاپے میں انسان کا بچپن لوٹ کے چلا آتا ہے، ایسے بچوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، بچوں کو رات کو کوئی بات بتاؤ صبح کو بھول گئے، بڑھاپے میں یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ بچے ضد کرتے ہیں، بوڑھے بھی ضد کرتے ہیں، بچے چڑچڑے ہوتے ہیں، بوڑھے بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان کا بچپن لوٹ جاتا ہے بڑھاپے میں۔ تو اگر آپ کو بوڑھے ماں باپ ملے تو قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو برا بھلا کہنا تو بہت دور کی بات ہے، بدتمیزی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے زبان سے تکلیف پہنچانے کا عربی زبان میں جو سب سے ہلکا لفظ ہے اف بھی مت کہنا، اف بھی مت کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اونچی آواز میں ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں کبھی بات مت کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے جب بات کرنا تو تمہاری بات کریم ہو۔ کریم مطلب ایسے انگریزی میں ایک ہوتا ہے نا سپرلیٹیو ڈگری، ایک ہوتا ہے گڈ، ایک ہوتا ہے بیٹر، ایک ہوتا ہے بیسٹ، تو اپنے ماں باپ سے بیسٹ لہجے میں بات کرو۔ آج انسان کسی گاؤں کا الیکشن لڑتا ہے، ایم ایل سی کا اور ایم ایل اے کا الیکشن لڑتا ہے تو لوگوں سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے ملتا ہے۔ ابھی میں بہار گیا تھا، تقریر ہو رہی ہے، کبھی کبھی جو ہے آر جے ڈی والے آ رہے ہیں، کبھی جن سوراج والے آ رہے ہیں، کبھی ایم آئی ایم والے آ رہے ہیں، لائن لگی سب بیچارے مسلمانوں کے ہمدرد۔ تو الیکشن کے ٹائم نیتا لوگ بڑی نرمی سے بات کرتے ہیں، بڑی ڈپلومیسی سے بات کرتے ہیں، کاروباری آدمی لوگوں سے گھلتا ملتا ہے، بڑے ڈھنگ سے بات کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں سارے زمانے کے ساتھ تیری ڈپلومیسی چلتی ہے، پر اپنے ماں باپ کو تو جیسے چلے سے بات کرتا۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، سب سے زیادہ محبت بھرے لہجے میں، سب سے زیادہ میٹھے لہجے میں اپنے ماں باپ سے بات کرنا۔ اس کے بعد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے لیے اپنے عاجزی کے بازو بچھا دے۔ تو کتنا بڑا ڈاکٹر ہے، کتنا
کتنا بڑا انجینئر ہے، کتنا بڑا بزنس مین ہے، ماں کے قدموں پہ جا کے بھول جا، ماں کے قدموں کے پاس پہنچ تو یہ یاد رکھ کہ تو بیٹا ہے اور وہ تیری ماں ہے۔ تیری ساری ڈگری، تیری ساری بلندی، تیرے سارے پروٹوکول ماں کے سامنے نہیں چلنے چاہیے، باپ کے سامنے نہیں چلنے چاہیے۔ وہاں جا کے اپنے آپ کو ڈاؤن کرو، اپنے آپ کو نرم کرو۔